السلام علیکم. ویکلی ریپ اپ کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. 24 سے 28 اکتوبر کا جو ہفتہ کلوز ہوا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. میں پہلے تو یہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے بہت اہم رہا، اور جو ہفتہ کلوز ہو رہا ہے تو ہم نے لانگ مارچ کو شروع ہوتے دیکھا. تو اب آنے والے ہفتے میں میڈیا کا جو فوکس رہے گا وہ زیادہ تر لانگ مارچ ہی ہوگا، اور یقیناً جب میڈیا کا اتنا فوکس ہوگا اور وہ جو کریٹ ہوگی ہائپ لانگ مارچ کی، اس سے اکانومی میں سلو ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے. ڈالر اوپر جا سکتا ہے، اور جس طرح والیومز ہیں وہ ہم مزید شرنک ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. اور اگر ہم اس گزرے ہوئے ہفتے کو خبروں کے حوالے سے دیکھیں تو اس ہفتے کی جو میجر ڈیولپمنٹ تھی، جو وہ سب میں زیادہ جو پریشان کن تھی، وہ اینکر ارشد شریف صاحب کی جو ہے کلنگ تھی. جو کچھ کینیا میں ان کے ساتھ ہوا وہ ماروائے عدالت قتل ہے، اور اس کی پوری چھان بین اچھے سے ہونی چاہیے، اور جو اس کے مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لازمی طور پہ. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو لے کے، اس مسئلے کو لے کے جو سیاسی اپڈیٹس اس ملک میں رہی ہیں، ہمارے ملک میں اس ہفتے، وہ کافی زیادہ رہیں. اور بیچ میں پھر جو ایک مزید ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ بڑی ہی ان ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکسٹرا آرڈینری بات کہوں گا میں اس کو، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کا سامنے آنا پریس کانفرنس میں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ اسپیشلی یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ بڑے پروفیشنل، اور انہوں نے آتے ہی اپنے آپ کو میڈیا سے دور کیا، اور وہ اپنی تصویر بھی پسند نہیں کرتے، مگر وہ آ کے بیٹھے. مختلف اینالسٹ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ ان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا، یا ان کو ڈیفینس کرنے کے لیے سامنے آنا پڑا کہ معاملات اس حد تک آگے جا رہے تھے. اور اگر ہم خان صاحب کا نیریٹو دیکھیں تو انہوں نے اس بات پہ کہا کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ سرگرم ہو. مگر میرا مقصد آپ کو یہ تمام نیریٹوز بتانے کا اس لیے ہے کہ اپنا کنکلوژن کریں. ان سیاسی تجزیہ کار یا سیاست دانوں کی بات پہ اگر ہم منومان تسلیم کرتے رہیں تو ہم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. چاہے وہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم ہو، یا پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ ہو، یا پی ڈی ایم کی نئی حکومت اور نئی پالیسیز ہو. یہ تمام جھوٹ پر مبنی ہیں. موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ حکومت سنسیئر ہوتی عوام کے ساتھ، تو میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی بھی سنسیئر حکومت 74 فیڈرل منسٹر افورڈ نہیں کر سکتی. ایسی حالت میں جب آپ پیسے مانگنے جا رہے ہو پوری دنیا میں، بدترین سیلاب کا آپ شکار ہوئے ہوں، بدترین انفلیشن ہمارے سامنے کھڑی ہے، تو لہٰذا اس حکومت کی جو ول ہے، جو کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا اندازہ ان کے ان اقدامات سے لگایا جا سکتا ہے. دنیا دکھاوے اور اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے ضرور وہ کچھ کریں گے، مگر جس طرح ہونا چاہیے تھا. اور مگر یہ اگر عقلی طور پہ سوچا جائے تو شاید یہ ان کے لیے مشکل بھی تھا، اس لیے کہ اتنی ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ، تو شاید ممکن نہیں تھا. مگر بہرحال جس طرح 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب اکٹھا ہوئے تھے،
کہ جی خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا ہے، تو سیکنڈ پوائنٹ آف ایجنڈا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے قربانیاں دی جائیں گی، مگر افسوس پہلا پوائنٹ جو تھا اس میں ذاتی مفادات تھے، اور جو دوسرا پوائنٹ ہوتا اگر تو اس میں ملکی مفادات یا عوامی مفادات ہوتے۔ تو اس ملک میں سیاستدان کو یا اداروں کو ملکی یا عوامی مفادات کے تحفظات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس کا تحفظ کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے نہ ادارے آئے ہیں نہ ہی سیاستدان آئے ہیں۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ایک ہومیوپیتھک حکومت کہلائی، اور وہ بہت سنبھل کے قدم بڑھا رہی ہے۔ پہلے اس کے 1.5 مہینے اس کا میں ڈسکاؤنٹ دوں گا، کیونکہ پہلے 1.5 مہینے میں اس کو بیک اپ سپورٹ نہیں تھی، اور اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حکومت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے فیصلہ سازی میں کافی دیر ہوئی۔ تو اس کا جو الزام ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں کہاں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اداروں کا ٹکراؤ ہے، جو ذاتی پسند اور ناپسند پر جو جس طرح ادارے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے، چیلنج ہے میرے خیال میں۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں اس کو خان صاحب کی پچھلی حکومت سے، تو یقینی طور پہ اس سے یہ نسبتاً بہتر ہے۔ وہ اس طرح بہتر ہیں کہ ان کی حکومت میں آپ کو شور ہنگامہ کم ملے گا، کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہوا ملے گا۔ پچھلی حکومت میں کرپشن اور ریاست مدینہ کا شور زیادہ تھا، اور پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی واضح دلیل جو ہے وہ ہم کو حالات سے ملتی ہے، معاشی حالات سے۔ اب اگر عوام ان مسئلوں کو نہیں سمجھے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس مشکل سے باہر آ سکیں گے۔ اگر ہم ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تو رجیم چینج، فیس چینج سے پاکستان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ موجودہ لانگ مارچ، اگر اگلی سلائیڈ پہ چلیں تو میں نے لکھا ہے کہ ادارے داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لانگ مارچ شروع ہوا ہے اور اس میں کافی سارے اداروں کا کردار اب سامنے واضح ہوگا۔ عدلیہ تو پہلے ہی ایکٹیو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، عوام بھی دیکھ رہی ہے، اس کے فیصلے خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا کر سکتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اداروں پہ اتنا دباؤ بڑھے گا کہ ان کو فیصلے کرنے میں دقت پیش آئے گی۔ اور جس طرح بہت سارے صحافی تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دقت حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر جمہوریت کی جو چادر ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ یہ عین ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کہیں سیاسی طور پہ تنہا تو نہیں ہو جائے گا دنیا میں؟ ایسی برے حالات میں جب پوری دنیا کی معیشت مشکلات کا شکار ہے، اگر پاکستان تنہا ہو جاتا ہے اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو بہرحال بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں تو صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اداروں کو، سیاستدان سے لے کے عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ نیب ہو، چاہے FIA ہو، ہر ادارہ خوش و خضوع سے اس ملک کے اور اس کی عوام کی فلاح کے لیے سوچے، کیونکہ یہ بہت کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ 75 سالوں میں یہ جملہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے کہ یہ ملک کے لیے مشکل وقت ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو یقیناً 75 سالوں میں ایسا نہیں ہوا۔
اور اس کے دورس نتائج اچھے بھی نکل سکتے ہیں اگر اس کو صحیح جگہ پہ سنبھال لیا جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے. ریپ اپ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. آج کے سیشن نے مجھے تو بڑا سرپرائز کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کل کی ریکوری کو دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم آج کا آغاز بڑا ایکسائٹنگ ہوگا. بے شک پروفٹ ٹیکنگ ہوگی, یہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ کہاں سے انڈیکس نیچے آئے گا, مگر آغاز کی ایکسائٹمنٹ اور پہلا ہاف جو تھا نماز سے پہلے کا, میں اس میں اچھی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا. مگر انفارچونیٹلی مارکیٹ آغاز سے ہی 41,656 کے اوپر نہیں جا سکی, جس کے نتیجے میں مارکیٹ بتدریج نیچے آئی اور پھر سلولی اینڈ گریجولی اس نے 41,273 264 کو توڑ دیا, جو کہ نماز کے وقفے سے پہلے اس کے قریب آ چکی تھی. نماز کے وقفے سے پہلے ایسا لگ رہا تھا یہ کل کا لو ہے, شاید یہاں سے سپورٹ مل جائے, مگر 273 264 کو توڑنے کے بعد پریشر بہت بڑھ گیا. ویسے اوور آل پریویلنگ ٹرینڈ تو تھا ہی مندی کا. مارکیٹ 462 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی اگر ہم پچھلے سیشن سے اس کا مقابلہ کریں. اب چلتے ہیں گلمس آف لاسٹ ویک پہ. یہ آپ کے سامنے کال ہے جو پچھلے منڈے کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک سلائیڈ ہے جس میں تمام فگرز بتائی گئی ہیں, فورن فنڈز کی ویکلی کلوزنگ, اور ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کو دکھایا گیا جو ویکلی چارٹ ہے. پہلے فورن انویسٹمنٹ کو دیکھ لیجئے. اس میں اس سال یہ چوتھا مہینہ ہے جو پازیٹیو کلوز ہو رہا ہے فورن انفلوز میں. اچھی بات ہے, ورنہ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں 2021 2020 اس میں مسلسل ہمیں سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے. تو ابھی بھی ویسے تو یہ سال اوور آل سیلنگ میں ہی ہے, مگر بہرحال اگر جتنی اکتوبر میں انفلوز ہوئی ہیں اتنی ہی انفلوز نومبر میں ہو جائیں, کیونکہ یہ کنسسٹنٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ سپٹمبر میں بھی ایسی ہی انفلوز تھی, تو شاید یہ سال پازیٹیو نمبر میں کلوز ہو جائے. این ممکن ہے, ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ. اب اس چارٹ کو دیکھیں, اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے, یہ ویکلی چارٹ ہے, تو ویک کی جو آخری کینڈل ہے کالے رنگ کی وہ لاسٹ ویک کینڈل ہے. یہ دو چیزوں پہ پوائنٹ کرتی ہے. ایک تو یہ پرفیکٹ بیئرش انگلف ہے جو کہ مندی کے رجحان کو بتانے کے لیے ایک بڑا واضح اشارہ ہے. دوسرے اس میں دو لال لائنیں لگائی گئی ہیں جس میں 42,115 42,010. یہ وہ ایریا ہے جو اب انڈیکس کے لیے منیمم ایریا ہے جس کے اوپر گئے بغیر انڈیکس سروائیو نہیں کر سکتا آنے والے ہفتے میں. ممکن نہیں ہے سروائیول. اور اگر ہم کلوزنگ کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1,000 پوائنٹ ہے, تو بہت زیادہ ہے یہ, یا 900 پوائنٹ کہہ لیں آپ. اس ہفتے انڈیکس 1,073 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے, جو کہ 2.54% بنتا ہے. تو اچھی خاصی گراوٹ اس ہفتے ہم نے دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو لاسٹ ویک کی کال تھی اس میں کسی ایک لیول تک آپٹیمسٹک تھا کہ جو پچھلا ہفتہ کلوز ہوا تھا وہ کچھ ریکوری کے ساتھ کلوز ہوا تھا اور پازیٹیو کلوز ہوا تھا. تو ہم امید کر رہے تھے کہ مارکیٹ کو ایک مخصوص ایریا میں سپورٹ شاید مل رہی ہے. وہ ایریا تھا 41,700 کا. تو اس امید پر ہم بیٹھے تھے, مگر ہمیں کافی فکر تھی 42,400 ایریا سے جو کہ سپلائی زون بنا ہوا تھا, اور اسی کا ذکر گلمس آف دا لاسٹ ویک کال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذکر کیا گیا تھا. مارکیٹ کا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوا, کھلی بہت اوپر, اور میرے خیال میں وہ FATF کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی,
اور مارکیٹ 42,675 کا ہائی بناتی ہے. اس وقت جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس ٹارگٹ کو نہیں اچیو کرتی جو کہ 42,757 تھا, اور پھر یہ ہائی بنا کے 675 کا اسی دن منڈے کو ہی مارکیٹ 42,400 کے نیچے جا کے کلوز ہوتی ہے. وہ ایک پریشان کن مسئلہ تھا. اور پھر اس کے بعد مارکیٹ جو ہے مسلسل نیچے آتی رہتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اگر دیکھا ہو جو چارٹ آپ کو, یہ تو خیر ویکلی چارٹ ہے, اگر آپ چارٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک دن ایسا ملے گا جس میں کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہوئیں جس سے بلز کی ایگزسٹنس پر کچھ امید بنی. مگر بہرحال جس طرح 41,700 ٹوٹا اور اس کے بعد پھر زیادہ امیدیں لگانا مشکل تھا. اچھا جناب, اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایکسورشن کنٹینیو رہی, اور پھر انڈیکس جو ہے تمام پولیٹیکل اور جو خبریں تھیں اور ہارٹ بریکنگ نیوز آف ارشد شریف, ان تمام چیزوں کو لے کے کافی کہنا چاہیے بھاری ہفتہ گزرا, اور پھر مارکیٹ 1,073 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. والیوم بے شک بڑے ہیں 15% سے پچھلے ویک کے مقابلے میں, مگر یہ کوئی قابل ذکر بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ پچھلے ویک میں بھی والیوم بہت کم تھے. تو اوور آل ویک کا اختتام جو ہے وہ کافی مندی کی شکل میں ہوا ہے, جو آنے والے دنوں کے لیے پریشان کن ہے. آنے والے ہفتے کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. آپ کے پاس آخری سلائیڈ پہ ہماری ڈیٹیلز موجود ہیں. اگر کوئی ہماری سروسز لینا چاہے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے 0345 619 0443. بہت شکریہ, اللہ حافظ.